السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المالک چاچڑ، اپنے پروگرام عبد المالک وتھ حقیقت کے ساتھ۔ آج میرے پروگرام میں مہمان ہیں زاہد علی بھٹو صاحب۔ زاہد علی بھٹو صاحب سوشل ایکٹیوسٹ، ادیب، شاعر اور تجزیہ نگار ہیں، بہترین محقق ہیں، اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح کا اثر چھوڑ رہا ہے۔ زاہد صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ساتھ میں نے آپ سوال بھی چھوڑ دیا ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے تجربے کے مطابق بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس سے ہماری زندگیوں پہ کس قسم کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبد الملک صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور وزیر احمد ماہر صاحب کا بھی شکریہ جو حقیقت نیوز چینل کے CEO ہیں، انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج پہ، ہمارے معاشرے میں کیا اثرات چھوڑ رہا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہر چیز کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ سوشل میڈیا ایک بڑا انقلاب ہے، طوفان کی طرح آیا ہے، جو ہماری زندگیوں میں ان ایکسپیکٹڈ جو تبدیلیاں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں۔ اس کے فوائد تو ہیں، طالب علم ہیں، تاجر ہیں، کاروباری حضرات ہیں تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں کے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ خاص طور پر یوتھ جو ہے، نوجوانان ہیں، اس سے کاروبار بھی چل رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ابھی تو سر تقریباً جو چیز ہو گئی ہے پیپر فری ہو گئی ہے، ڈیجیٹل ایج میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی پیپر اور پین سے کام بہت کم کر رہے ہیں، تو اس سے کر رہے ہیں جو ہے ٹیکنالوجیز اسی حساب سے۔ تو اس کے اثرات مثبت بھی ہیں۔ مثبت یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے میں، نالج حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سوشل میڈیا، فیس بک کے، واٹس ایپ کے تھرو یا ایکس ٹویٹر کے تھرو، تو ہمارے پاس دنیا جہان کی جو خبریں ہیں، اطلاعات ہیں۔ پہلے ہم اپنے پاس ڈائل فون ہوتے تھے تو گھنٹوں لگ جاتے تھے اب کوئی بات میسیج دینے کے لیے۔ ابھی تو ہمیں ایک سیکنڈ میں دنیا جہان کی خبریں آ رہی ہیں۔ چائنا میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، بیروت میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کی کیا صورتحال ہے، سب ہمیں دنیا گلوبل ہو گئی ہے، دنیا گلوبل ہو گئی، گلوبل ولیج ہو گئی ہے۔ آپ کے موبائل میں پوری دنیا کنیکٹ بالکل ہے۔ سر، بالکل شکریہ۔ اور اس میں نقصانات یہ ہیں کہ ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ مطلب ہم جسمانی طور پر تو ساتھ ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پر ہم میں فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت ایک المیہ ہے ہمارے گیپ آ رہا ہے، بہت گیپ آ رہا ہے، بہت فاصلہ آ رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا جنریشن گیپ، ابھی ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بڑا گیپ ہے۔ ہم ساری دنیا سے تو کنیکٹڈ ہیں مگر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو۔ بالکل سر۔ سو اس کے یہ نقصانات ہیں، اور ہم سب کو یہ چاہیے، خاص طور پر ڈاکٹر حضرات نے بھی بار بار انتباہ کیا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل نہ دیں۔ ان کی جو ذہن ہے، ان کی ذہنوں کو ڈیمیج کر رہا ہے، ان کی میموری کو لاس ہو رہا ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ساری دنیا ابھی یہ ایک تیز رفتار ٹرین بن گئی ہے، ساری دنیا اسی پہ چڑھی ہوئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ لازمی چلنا ہوگا۔ اس سے مزید ہم نے فوائد حاصل کرنے ہیں، کاروبار بھی اسی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بھی اس کے تھرو ہو رہی ہے۔ ابھی تو اپنی بکنگ، گاڑیوں کی بکنگ، جہازوں کی بکنگ بھی اسی سے ہو رہی ہے۔ بہت ساری سہولیات بالکل بہت ساری سہولیات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ یوٹیوب سے ڈالروں میں ارننگ کرتے ہیں، بے شک، جو مثبت استعمال کرتے ہیں۔ بالکل مثبت استعمال یہی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بچے یا کم عمر جو بچے ہیں اور دیر تک موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک دوسرے،
بہت ساری ایپس ہیں اس پہ ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ مالک صاحب صحت کے لیے نقصان دہ ہے ہی ہے، اور معاشرتی بگاڑ میں اس کا بہت بڑا رجحان بڑھ رہا ہے۔ نوجوان جو موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، کس طرح رابطے ہو رہے ہیں، ایک کیا بولیں کہ فحاشی میں بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس کو ہم طوفان کو روک تو نہیں سکتے، مگر کوشش ہمیں لازمی کرنی چاہیے، والدین کو، ٹیچر حضرات کو، جو بھی سرپرست ہیں انہیں لازمی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ زاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں ممکن کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے، کوئی تعلیم بچوں کو اسکول میں کوئی اس طرح کا ان کو پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، ان کے استعمال کے متعلق، اس کے فائدے اور ان کے نقصانات کے متعلق کچھ ہونا چاہیے، یہ اپنا نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ سر آپ کی تجویز بہت بہترین ہے۔ ہمارے سماج میں بڑھتے اس رجحان کو، فحاشی کے رجحان کو، بے روی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی تجویز بہت بہترین ہے، مگر اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں صرف اداروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ پہ، ہم پہ، سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ خاص طور پر گھروں میں جو والدین ہیں، جو اساتذہ حضرات ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولوں کے جو سربراہ ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں تو نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، کم از کم کر سکتے ہیں۔ بہتر تجویز ہے آپ کی، بہتر بات ہے۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ 4G پہ تو ہم پہنچ چکے، آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر آگے نظر تو یہ آ رہا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آیا، بس طوفان کی طرح آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے، اور ہمیں علم نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا۔ تو پہلے دور یہ تھا، ہم صرف مہینے میں ٹی وی پہ کوئی پروگرام چلتا تھا، کوئی فلم چلتی تھی، وہ دیکھتے تھے۔ ابھی تو ہمارے پاس منٹوں میں، سیکنڈوں، مطلب ایک ہاتھ سے ہی ہم ساری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ جو کہتے ہیں ہتھیلی پہ، ہتھیلی پہ ساری دنیا کے، بالکل سر، دنیا آپ کی ہتھیلی پہ۔ تو اسے ہم روک نہیں سکتے، کم از کم ہمیں اس کی تیاری لازمی کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم پہلے تیار نہیں تھے، انقلاب آ گیا، تو ابھی دور یہ بھی آئے گا، تو ابھی تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، کل کو یہ ڈیجیٹل ایسے ہوگا، یہ اپنے ہاتھوں میں، اور جو ہم ابھی فنگر کے اشارے سے کر رہے ہیں، کل کو ہم آنکھوں کے اشاروں سے اسے کمانڈ دیں گے تو ویسے ہی ہو جائے گا، ساری دنیا ڈیجیٹلائز ہو جائے گی۔ بہت مہربانی زاہد صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ شکریہ۔